اسلام میں مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے، اور پھر ان 12 میں سے بھی 4 مہینے زیادہ محترم ہیں، اللہ کے نزدیک زیادہ تعظیم والے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے فضیلت والے مہینے ہیں۔ اور ان مہینوں کی پھر فضیلت کیا ہے؟ ان مہینوں کی فضیلت یہ ہے کہ ان مہینوں میں نیکیوں کا جو اجر ہے وہ دگنا کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح جس طرح نیکیوں کا اجر دگنا ہوتا ہے، پھر گناہوں کا جو عذاب ہے وہ بھی دگنا ہوتا ہے۔ اور یہ زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کی تعظیم کی جاتی تھی، یعنی اسلام کے آنے سے قبل بھی ان مہینوں کی تعظیم کی جاتی تھی۔ جو کفار تھے وہ ان 4 مہینوں میں قتل نہیں کیا کرتے تھے، جنگ نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، لہٰذا ان مہینوں میں جنگ نہیں کرنی، تو ان 4 مہینوں میں جو ہے وہ جنگ بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ ان کا تو معمول تھا کہ رجب ان کے لیے تعظیم یہ تھی کہ رجب میں وہ عمرہ کیا کرتے تھے، ذی القعدہ میں وہ حج کے لیے روانہ ہوتے تھے، ذی الحج میں حج کرتے تھے، اور محرم میں جو ہے وہ واپس آتے تھے۔ تو ان 4 مہینوں کی جو ہے مصروفیات ان کی یہ ہوا کرتی تھی۔ پھر رجب عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہی تعظیم و تکریم کرنا ہے، اور جس کا معنی ہی جو ہے وہ ڈرنا ہے، یعنی جس طرح ہم اور مہینوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اسی طرح اس مہینے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں زیادہ ڈرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کی جو ہے وہ 3 صفات بیان فرمانی کہ رجب اللہ کا مہینہ، اور شعبان حضور نے فرمایا میرا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ رجب کی جو پہلی رات ہے اس کی فضیلت بھی سنیے۔ رجب کی پہلی رات کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے رجب کی پہلی رات کو، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی جو ہے وہ ہاتھ اٹھائے ہوئے جو ہوتے ہیں، اللہ اس کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں فرماتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان میں اگر کوئی شخص اللہ کے حضور دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں فرماتا۔ تو پھر وہ کون سی 5 راتیں ہیں پوچھا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رجب کی پہلی رات کو اللہ کے حضور جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر فرمایا شعبان کی 15ویں رات اللہ کے حضور جو دعا مانگی جائے وہ بھی رد نہیں ہوتی، اور پھر فرمایا جمعہ کی رات جو اللہ کے حضور دعا مانگی جائے وہ بھی رد نہیں ہوتی، اور عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، یعنی یہ 5 راتیں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ ان 5 راتوں میں اللہ کے حضور جو دعا مانگی جائے اگر تمہارے حق میں بہتر ہو تو اللہ تمہاری اس دعاؤں کو جو ہے رد نہیں فرماتا۔ اور یہ جو ہے ان راتوں کی فضیلت ہے۔ اور حضرت شیخ عبد الرحمن الصفوری الشافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب کا جو مہینہ ہے یہ مہینہ تو گویا بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان اس کو پانی لگانے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو یعنی رجب میں اگر نیکیوں کی فصل نہ بوئی جائے، شعبان میں اپنے آنسوؤں سے اس فصل کو سیراب نہ کیا جائے، تو رمضان میں آپ جو ہے وہ رحمت کی فصل نہیں کاٹ سکتے۔ اور مزید یہ فرماتے ہیں کہ رجب کا جو مہینہ ہے وہ انسان کے جسم کو پاک کرتا ہے، اور شعبان کا جو مہینہ ہے وہ انسان کے دل کو پاک کرتا ہے، اور رمضان پوری روح کو ہی پاک کر دیتا ہے۔ تو یعنی رجب سے ہی آپ تیاری شروع کر دیا کریں رمضان المبارک کی، اس کے استقبال کی۔ سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں جو کوئی شخص رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرے گا، کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں ایک محل عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب میں بھی برکتیں عطا فرما، ہمارے لیے شعبان میں بھی برکتیں عطا فرما، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یعنی حضور علیہ السلام تو رجب میں بھی استقبال رمضان فرما رہے ہیں۔ اعمال کا دار و مدار سارا نیتوں کے اوپر ہے۔ اگر آپ ابھی سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اگر ہمیں رمضان المبارک دیکھنا نصیب ہوا تو ہم انشاءاللہ روزے رکھیں گے، تو یہ نیت کر لینا، اگر ماہ رمضان آ جائے ہم نہ بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ تو نبی علیہ السلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں جو ہے وہ اس برکتیں عطا فرما رجب اور شعبان میں ہمارے لیے، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام رجب ہے، اور وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ جو کوئی بندہ رجب شریف میں 1 روزہ رکھتا ہے رجب کے مہینے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس نہر سے سیراب فرما دے گا۔
تو یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، تو ایک حالانکہ چھوٹے چھوٹے دن ہیں، سردیوں کا موسم ہے، پتہ بھی نہیں چلتا اگر وہ بندہ روزہ رکھ لے تو 2-4 روزے رکھ لینے چاہیے پھر اس مہینے میں. تو کوشش کیجیے کہ اس ماہ میں بھی جو ہے یہ فضیلت حاصل کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی جو رجب نام کی ایک باقاعدہ نہر ہے، جو آپ اس رجب میں کوئی ایک روزہ رکھ لیتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی ایک روزہ ہی رکھ لے چاہے، ایک روزہ رکھ لے کہ اس کے لیے بھی یہ فضیلت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس نہر سے سیراب فرما دے گا. حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی بزرگ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رجب کے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے، اور جو کوئی شخص رجب المرجب کے اندر روزہ رکھتا ہے تو ان کے لیے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایک محل موجود ہے، جب وہ مریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس محل میں اس شخص کو جگہ عطا فرمائے گا. تو یہ اس ماہ مبارک کی برکتیں ہیں، اس ماہ مبارک کی رحمتیں ہیں. اور اس کے علاوہ یہ رجب المرجب کا مہینہ کچھ اس لیے بھی فضیلت والا ہے کہ اس ماہ مبارک کی 13 تاریخ کو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم پیدائش کی، اور 13 رجب کو. اور اسی طرح اسی ماہ مبارک میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی ہیں، ان کا وصال بھی جو ہے وہ اسی ماہ مبارک میں ہے. یہ ان کی فضیلتیں کچھ اس طرح بھی جو ہے وہ